بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، گزشتہ شب اور یہ جو شب و روز بالخصوص نہ صرف پاکستان بلاد اسلامیہ بلکہ پوری دنیا قرآن پاک کے سرمدی نغموں سے گونج رہی ہے۔ نیکیوں کے گلشن آباد ہو رہے ہیں اور جو اچھائی کی روشیں ہیں ان پر ایسے برگ و بار آ رہے ہیں کہ جس کی خوشبو سے بشام جاں معطر ہو رہے ہیں، اور الفت کا کوثر جوش زن ہے اور محبت کی سلسبیل رواں ہے۔ 27ویں کے بعد آج کا دن اور پھر آگے دو ایک دن اور ان ایام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عید کی شاپنگ اور خریداری ہے اس میں ذرا زیادہ زور آتا جا رہا ہے، اور یہی وہ ایک نازک سا مقام ہوتا ہے جہاں ہم اپنی پچھلی ساری جو محنت ہے، جس کے مناظر اور مظاہر آئندہ پورے ایک سال کے لیے ہم نے قائم کرنے ہوتے ہیں، اس میں بعض اوقات ہمیں بالکل یو ٹرن آتا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جو ہم نے اپنا ایک تعلق مضبوط کیا تھا، اس تعلق کو آئندہ 11 ماہ کے لیے مضبوط اور مستحکم رکھنا، بلکہ بقیہ ساری زندگی کے لیے اس کو حرز جاں بنانا، یہ بنیادی فلسفہ ہے اس ماہ رمضان المبارک کا، ماہ سیام کا اور ان روزوں کا۔ تو ان ایام میں جو آنے والے ایام ہیں اس میں ہمیں بطور خاص ان ساری چیزوں کا، اس سارے پیکج کا جو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کی برکتوں سے ہمیں عطا کیا تھا، اس کو حرز جاں بنانا، اس کو اپنے عمل کا مستقل حصہ بنانا چاہیے۔ اور یہ ایام گزشتہ 3-4 روز سے ہم جو قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں، سورہ یاسین، سورہ جن، اور کل سورۃ القدر اور آج سورۃ التغابن، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد۔ سورہ تغابن بنیادی طور پر یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت کے جو مضامین ہیں اس میں حسن معاشرت، ایک بہترین ریاست کی تشکیل اور دوسری اقوام کے ساتھ معاملات، اور اس میں جہاد کا حکم ہے، قتال کے امور ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ اور جو اعتقادات کی بنیادوں کو مضبوط کیا گیا ہے وہ مکی صورتوں میں ہے، جو قرآن پاک کا 2/3 ہے، لیکن یہ اس کے برعکس کہ مدنی صورتوں کے مضامین کچھ اور ہیں، یہاں پر سورہ تغابن کے اندر ان مضامین کو پھر دہرایا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بالخصوص عقیدہ آخرت، اور یہ وہ مضامین ہیں جو مکی مضامین کہلواتے ہیں، اور مکی صورتوں پر ان کا بڑا غلبہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس صورت کا بنظر غائب اور بنظر عمیق جائزہ لیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ مضامین جو مکی صورتوں میں بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، ان کی خوبصورت سمری اور ان کا جو خوبصورت اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے زندگی کے لیے ایک روڈ میپ دیا گیا ہے، وہ اس آج کی صورت میں نظر آتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، 18 آیات ہیں، اس کی پہلے رکوع میں 10 آیات ہیں، اور ابتدائی آیات جو ہیں وہ بطور خاص اللہ رب العزت کی وحدانیت، پھر اس کی تسبیح اور اس پر یقین کامل، اور پھر اسی صورت میں ہمیں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی، اور پھر دیگر مضامین جو ہیں وہ اس میں ہمیں نظر آئیں گے۔ سورہ تغابن کے حوالے سے حضرت ابی بن کعب کا وہ بڑا معروف قول ہے کہ جو انہوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں عطا کیا، کہ اس کو پڑھنے والا اچانک موت سے محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بزرگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی افتاد جس طرح کی اس وقت ہمارے خطے پہ ہے، جو کرونا کی صورت میں، ایسے حالات میں اس کا پڑھنا وہ بہت زیادہ آزمودہ اور مجرب ہے، اور ہم نے کوئی ابتدائی 1-1.5 ماہ پہلے اس سورہ تغابن کے حوالے سے اس کی قرأت کا یہاں اہتمام کیا تھا، اور یہ درخواست کی تھی کہ اس کو پڑھا جائے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ برکات عطا کرتا ہے کہ جس سے اس طرح کی وبا کے اثرات، مہلک اثرات، وہ کم ہوتے ہیں۔ آج اس مضمون اور اس صورت کے مضامین کا آج ہم جائزہ لیں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ بہت وسیع پینل ہے۔ بہت محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویسے تو وہ اس پروگرام کا بنیادی اور لازمی عنصر ہیں، جز ہیں، اس کے باوجود انہیں خوش آمدید۔ اور آج ہمارے دوسرے مہمان خطیب عصر مفتی محمد اقبال چشتی صاحب بات سے بات نکالتے ہیں اور چراغ سے چراغ جلاتے ہیں، موضوعات ان کے لیے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی ہوتے ہیں۔
اور حمد باری تعالیٰ کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد اسامہ قادری۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع، مضمون اور صورت تغابن، اس کا ابتدائیہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورت مبارکہ مدنی صورت ہے اور اپنے مضامین کے لحاظ سے بڑی جامعیت پر مبنی ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر ابتدائی آیات میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی تعریف و توصیف ہے۔ اس کے بعد گزشتہ اقوام کے احوال کا ذکر ہے کہ ان پر حق واضح ہونے کے باوجود اپنے رب کا اور توحید کا انکار کیا، رسولوں کی تکذیب کی، نتیجتاً انہیں عبرت کی علامت بنایا گیا۔ پھر اس سورت کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ایک بہت ہی اہم مضمون ہے، جس میں ایک انسان راہ حق سے کن وجوہات کی بنا پر منحرف ہوتا ہے اور فیملی کے اندر کون سے ممبرز ہیں جن کی وجہ سے وہ آزمائش میں مبتلا ہو کر جب بے اعتدال ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے تو کل قیامت اسے کس بات کا سامنا ہوگا۔ اور پھر آخر میں تقوی اور پرہیزگاری کا حکم ہے۔ یہ میں نے صورت کا مختصر خلاصہ عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ انسان تو تسبیح کرتا ہے اور اس کی تسبیح اس کی زبان سے دوسرے لوگ بھی سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک درخت کس طرح تسبیح کر رہا ہے، ایک پتھر کس طرح تسبیح کر رہا ہے، ریت کا ذرہ کس طرح تسبیح کر رہا ہے، ہوائیں کس طرح تسبیح کر رہی ہیں، آسمان کس طرح تسبیح کر رہا ہے، زمین کس طرح تسبیح کر رہی ہے، اس کا ہمیں علم نہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے علاوہ ہر چیز اپنی زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن متعدد مفسرین کی اور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ہر چیز زبان حال سے بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور زبان قال سے بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ انسان کی قال ہم سمجھتے ہیں، دوسروں کی قال ہم سمجھتے نہیں۔ واہ۔ بہت سارے بزرگ اور اولیاء ایسے گزرے ہیں جو ان کی قال کو بھی سمجھتے اور اس کے مطابق جواب دیا کرتے تھے۔ یہ قال ہے، جس طرح انسان کی ایک زبان ہے اس طرح درختوں کی بھی ایک زبان ہے، اللہ اکبر، پودوں کی بھی ایک زبان ہے۔ ہر وہ چیز زبان جو بظاہر نہیں رکھتی اس کی بھی ایک زبان ہے اور وہ تسبیح کرتی ہے، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ ویسے تو اقبال نے پتہ نہیں کس پیرائے میں کہا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زبان میری۔ ہاں، جیسے کہ احادیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام کھانا کھاتے تو اکثر جب آپ کی برکت سے کھانے سے تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی اللہ، اور صحابہ اکرام بھی سماعت فرما لیتے۔ سبحان اللہ۔ یوں ہی آپ نے ایک دفعہ فرمایا اتت السماء وحق لا انت اتا، کہ اس وقت میں نے آسمان کی چڑ چڑ کی آواز سنی ہے، حالانکہ بظاہر تو آسمان کی آواز کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو عتیت ہوتا ہے یہ اس آواز کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ جب وزن پڑ جائے تو دروازے کے اندر سے چین کی آواز آتی ہے، بڑی معمولی سی آواز۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایسی آواز آسمان سے سنی ہے۔ اللہ۔ اور کیوں سنی ہے؟ فرمایا کہ سارے آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی تسبیح نہ کر رہا ہو۔ اللہ۔ تو فرشتوں کے اس قدر ہجوم اور کثرت اور اجتہام کی بنا پر یہ آواز آئی جو میں نے یہیں تمہارے سامنے بیٹھ کر سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آواز ہر چیز کی ہے، بات ہے سننے والے کی،
کہ کیا اس میں یہ کیپیسٹی ہے یا استعداد ہے کہ وہ سن سکتا ہے یا نہیں۔ جو اللہ والے جن کے سامنے کائنات کے حقائق ظاہر ہو گئے، ان کی آنکھ روشن ہو گئی اور ان کی سماعت کے اندر قدرت الہی کی ضیاء پاشیاں ہونے لگ پڑیں، تو اب ان کے سامنے یہ حجابات نہیں رہتے اور وہ آوازیں سماعت کر لیتے ہیں۔ اس سے جو بعد والی آیت ہے ڈاکٹر صاحب، والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تم میں سے بعض کافر ہیں اور تم میں سے بعض مومن ہیں۔ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اسی کی طرف سے تخلیقی مراحل میں کچھ مومن ہیں، کچھ کافر ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرعون ماں کے پیٹ میں بھی کافر تھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ماں کے بطن مبارک میں بھی مومن تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، ایک دن شام کو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے درمیان ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ مختلف طبقات میں پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک شخص بطور مومن پیدا ہوتا ہے، بطور مومن زندگی گزارتا ہے اور بطور مومن ہی مرتا ہے۔ ایک شخص بطور مومن بطور کافر پیدا ہوتا ہے، بطور کافر زندگی گزارتا ہے، بطور کافر مرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ایک شخص بطور مومن پیدا ہوتا ہے، بطور مومن زندگی گزارتا ہے لیکن مرتا کفر پر ہے۔ ایک شخص بطور کافر پیدا ہوتا ہے، کفر پر زندگی گزارتا ہے لیکن اس کی موت ایمان پر ہوتی ہے۔ یہ بات بڑی حساس ہے، یہ بڑی حساس اور اہم ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پر ذرا آپ تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ میں مفتی صاحب کو گفتگو میں شامل کروں۔ مفتی صاحب، یوم التغابن کہ امام راغب اصفہانی نے کہا کہ عمر بھر جس فانی کاروبار میں انسان ہمتاً مصروف رہا، قیامت کے دن جب اس کا عقدہ کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ تو دنیا میں جو کچھ کرتا رہا وہ تو گھاٹے کا سودا ہی تھا۔ یہ تغابن کیا ہے؟ یوم التغابن، اور اس کو تغابن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور چونکہ یہ بے نیاز کا کلام ہے تو یہ کسی بات کو بھی ڈھکا چھپا نہیں رہنے دیتا، بالکل کھول کے واضح کر دیتا ہے۔ بندے جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کلام کا روب اور انداز ہی بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس نے حق کو بالکل واضح کرنا ہے بغیر کچھ دیکھنے کے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قیامت کے دن کے یوم التغابن اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن ساری صورتحال کھلے گی تو اس دن کفار کو محسوس ہوگا کہ ہم تو اپنے ساتھ دھوکہ کرتے رہے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ان کے سامنے آئے گا کہ تم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، دینی تعلیمات سے منہ موڑا، تکذیب کی، اور آج ساری تباہی تمہارے لیے ہے۔ اور دوسرا اس میں وہ مسلمان جو کلمہ گو ہونے کے باوجود اللہ رسول کے احکامات کی پیروی نہ کر سکے، اس دن جب ان کا معاملہ ان پر کھلے گا تو وہ سمجھیں گے کہ ہم نے بھی اپنے گھاٹے کا سودا کیا۔ پھر وہ لوگ جو مسلمان تھے، نیکیاں بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں جتنا نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، سستی کا شکار ہو گئے۔ تو یہ سب کچھ کا اس دن جب عقدہ کھلے گا تو وہ سمجھیں کہ ہم نے کسی اور کا نقصان تو کیا نہیں، ہم نے اپنا نقصان کیا ہے اور گھاٹے کا سودا اپنے کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے یہ قیامت کا دن گھاٹے کا مطلقاً ہوگا کفار کے لیے، جنہوں نے سست روی کا مظاہرہ کیا، مسلمانوں کو بھی نقصان ہوگا، اور اس دن کامیاب صرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد مکمل طور پر احکامات کی پیروی کی ہو گئی۔ اور سورہ تغابن میں جیسا کہ ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ پچھلی قوموں کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ انہیں ایک خرابی جو ان کے دماغ میں تھی وہ یہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو لباس بشریت میں بھیجا، اور اہل اسلام اور اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے بے شک وہ عظیم المرتبت بشر تھے، اور رسول اللہ علیہ السلام سید البشر ہیں۔ جیسے ہی وہ ان کی بشریت کو دیکھتے تو فوراً کہتے کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ بس اس بات پر آ کر وہ کافر ہوتے اور اپنی تباہی کرتے۔
تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب پچھلی قوموں کے واقعات کو قرآن اس لیے بیان کرتا ہے کہ قرآن کو ماننے والی قوم اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور کسی بھی رسول کی صفت بشریت کو دیکھ کر اگر کسی کے دماغ میں حقارت پیدا ہوتی ہے تو وہ سمجھ لے اس کی دنیا اور آخرت کی تباہی کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور اگر رسول اللہ کی ذات کی بشریت کو دیکھ کر بندہ یہ سمجھے کہ اللہ نے چونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لباس بشریت اس لیے پہنا کے بھیجا ہے کہ ان کی اداؤں کو دیکھ کر، ان کے زندگی گزارنے کو دیکھ کر بشریت راہ ہدایت کی طرف آ سکے، تو پھر رسول کی اتباع کریں گے تو ہدایت بھی ملے گی اور بندہ اللہ تک بھی پہنچے گا۔ ہمارے ہاں ایک عام طور پر ایک روٹین ہے، دیکھیں جی بندہ بشر ہوتا ہے، نبی بشر ہوتا ہے، رسول بشر ہوتا ہے، خطرناک قسم کا جملہ ہے۔ نبی کے لیے لفظ بشر عمومی طور پر استعمال کرنا یہ انسان کی تباہی ہے، اور خاص طور پر رسول اللہ علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بشر ہیں، لیکن وہ صرف بشر نہیں ہیں، وہ سید البشر ہیں، وہ خیر البشر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے ہاں یہ ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا، ہمارے ہاں ایک غلط جملہ بولا جاتا ہے اور اس پر ہم ڈٹ جاتے ہیں، بندہ جو ہوتا ہی خطا کا پتلا ہے۔ اللہ کے بندو، ہر بندہ خطا کا پتلا نہیں ہوتا، وہ بھی بندے ہیں جو خطاؤں سے پاک ہیں، سبحان اللہ، جہاں خطا کا تصور ہی نہیں ہے۔ سبحان اور اللہ۔ بالخصوص جب ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ان کا تو نام ہی محمد ہے، اور محمد کہتے ہی اس ذات کو ہیں کہ عیب جن کے قریب سک نہ واہ ہو۔ واہ واہ۔ تو ہمیں یہ صورت یہ بھی بتاتی ہے کہ جب کبھی کسی نے نبیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا، تباہی ان کا مقدر بنی، عزت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور تغابن کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے، تغابن کہتے ہیں گھاٹے کا سودا کرنا۔ سارے وہ لوگ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے وفا نہیں کر رہے، اور سارے وہ لوگ نفع کا فائدہ کر رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے وفا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قیامت کا دن تباہی ہے ان کے لیے جو غدار ہیں اللہ رسول کے، اور قیامت کے دن اجر ہے ان کے لیے جو وفادار ہیں اللہ رسول۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، پچھلا مضمون ایک تو جو آپ بیان کر رہے تھے، اور اس میں یہ بھی چاہوں گا کہ سورۃ تغابن سے پہلے سورہ منافقون ہے، جس میں جو ہے منافقین کی نشانیاں بتا کر مسلمانوں کو ان سے متنبع کیا گیا ہے، اور اس صورت کے اندر جو کافر ہیں ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اس میں بھی کچھ ہی جو حکمت ہے، اور دوسرا یہ کہ منافق جو ہے، کیا یہ قانونی طور پر اس کی حیثیت کیا ہے؟ مشرک تو بالکل واضح ہے، وہ آمنے سامنے ہے، اور منافق جو ہے اس کے حوالے سے کہ قانونی طور پر کیا اس پر اسلام کا یا دین کا اطلاق ہوتا ہے؟ جی، پہلا مضمون جو آپ فرما رہے ہیں اس کی تکمیل کی جائے، بخاری و مسلم میں ایک حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں اتنا وقت گزار لے کہ اس کی روح پھونک دی جائے تو پھر ایک فرشتہ آ کر اس کے بارے میں 4 باتیں لکھتا ہے: اس کا رزق، اس کا عمل، اس کی مدت حیات، اور اس کا شقی یا سعید ہونا۔ ابھی جب وہ ماں کے پیٹ میں ہے تو یہ فیصلے ہو جاتے ہیں، اور بالکل ابتدائی مرحلے میں۔ بالکل۔ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے اہل جنت کے، فرمایا اتنے اچھے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اچانک تقدیر غالب آتی ہے اور وہ بندہ اہل دوزخ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ سارا کیا دھرا غارت ہو جاتا ہے اور وہ اہل دوزخ میں چلا گیا۔ فرمایا یوں ہی ایک شخص برے کام کرتا ہے اہل دوزخ کے، حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی ہے، لیکن وہ کوئی اہل جنت کا کام کرتا ہے تو اہل جنت میں شامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو ہمیں یہاں پر یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خفیہ تدبیر سے ڈریں، کیونکہ اگر نیک عمل کر رہا ہے، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے، یہ سوچے اور اس کے مطابق اس کے حضور رجوع رکھے۔ کیونکہ یہ جو سورہ تغابن ہے، اس کا بھی آپ نے ابتداءً فرمایا کہ یہ حادثاتی اور اچانک موت سے بچاتی ہے، اور اسی طرح یہ سورہ ملک، سورہ کہف،
سورہ یاسین، یہ صورتیں کثرت سے پڑھا کرے. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ رات سوتے وقت سورہ کافرون پڑھا کرے سب سے آخر میں، قل یا ایھا الکافرون، سب سے آخر میں یہ پڑھ کے سویا کرے. یہ اس سے ایک حصار اللہ کا عطا ہوتا ہے. یہ اس کا فائدہ انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ اگر رات موت ہو گئی تو موت ایمان پر ہو. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے بندے کے بارے میں؟ یہ وہ سوچ ہے جو بندے کے شب و روز کی نیند اڑا دے، اس کو پریشان کر دے کہ میرے رب نے میرے بارے میں فیصلہ کیا کر رکھا ہے. لہٰذا وہ اپنے رب کی منت کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع رکھے، نماز پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، معافی مانگتا رہے. تو ایک تو یہ آیت اور حدیث ہمیں رجوع الی اللہ پر ابھارتی ہے. اور یہ در ایک ہی تو ہے، پھر اور کدھر جائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے یا اس آیت سے ایک سوال ابھرتا ہے کہ یہ فیصلہ تو ماں کے پیٹ میں ہی ہو چکا ہے کہ میں مومن ہوں یا کافر ہوں، تو میرے عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کے دو جواب ہے. ایک تو یہ کہ وہ فیصلہ پہلے نہیں ہوا کہ ہم اب مجبور ہیں اس کے مطابق کرنے کے لیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ہم نے اپنی مرضی اور اختیار سے اپنی زندگی میں کرنا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے وسیع علم سے وہ پہلے ہی جانتا ہے. اس نے فرشتوں کو فرمایا یوں یوں لکھ دو، یہ ایسا ہوگا، تقدیر یہ ہے، ایسا دنیا میں ہوگا. یہ کرے گا. جو اس بندے نے اپنے اختیار اور بائی چوائس یہ کرنا تھا وہ پہلے لکھا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان کرتا ہے، تو صحابہ اکرام نے یہی سوال کیا، حضور جب یہ لکھا جا چکا ہے تو پھر ہمیں عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ نے فرمایا عمل لکھے جائے پر علامت ہوتی ہے. ایک بندہ اچھے عمل کر رہا ہے تو یہ نشانی ہے کہ وہ اچھوں میں شامل ہوگا. برے عمل کر رہا ہے تو یہ نشانی ہے کہ وہ بروں میں شامل ہوگا. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. ایک میں چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو وہ موت کے وقت گنتی کر رہا تھا، 1 2 3 4 5، تو یہ کہتے کہتے ہی اس کی موت ہو گئی. تو ایک ڈاکٹر بھی وہاں موجود تھا، اس نے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ شخص کام کیا کرتا تھا. بتایا گیا یہ کولی کا کام کرتا تھا، بوریاں اٹھاتا تھا تو گنتا رہتا تھا 1 2 3 4 5. یہی اس کی زندگی کی روٹین رہی، عادت رہی. تو اب وہی عادتاً جو موت کے وقت عادت ہو زبان پر جاری ہوتی ہے، وہی جاری ہو گئی. تو کاش کہ ہم لوگ بھی اپنی عادت اچھا کام بنائیں، درود پاک بنائیں، تسبیح بنائیں، خواہ مخواہ ہی جس حالت میں بھی ہوئے وہ زبان پر جاری ہوگی. ان تقرض اللہ قرضا حسنا، یہ انفاق اور انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کا قرض، یہ اس کے معنی مفہوم مفتی صاحب. سورہ تغابن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ خود تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہے. واہ سبحان اللہ. اور پھر اسی صورت میں اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چگنا کر کے واپس کرے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ مال راہ خدا میں خرچ کرنا یہ انتہائی اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ ترین عمل ہے. سبحان اللہ. لیکن قرآن مجید نے پہلے انسان کے ذہن سے ایک مغالطہ بھی نکالا ہے. جب ہم مال کو اپنا سمجھ لیتے ہیں تو پھر خرچ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، واہ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو. ہم نے تو بہت زیادہ تمہیں دیا ہے، وہ سارا نہیں کہہ رہے، کچھ ہی خرچ کرو. جب آپ یہ سمجھیں گے کہ خدا کا دیا ہوا ہے اور اب خرچ کریں گے تو اللہ فرماتا ہے پھر خرچ کرو گے تو وہ کم نہیں ہوگا، میں دگنا چگنا کر کے تمہیں عطا بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا. سبحان اللہ. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے یہ جب انسان مال خرچ کرنے کا سوچتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں شیطان ایک بات ڈالتا ہے، وہ اس طرح خرچ کرے گا تو کنگلا ہو جائے گا، تو اس طرح لگا رہا تو تیرے پلے تو کچھ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے
راہ خدا میں خرچ کرنے سے، کسی پر خرچ کرنے سے تم کنگلے ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ کہتا ہے خرچ کر کے دیکھو۔ پہلا کام تو یہ میرا دیا ہوا مال میرے راستے میں خرچ کرو، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ فضل کا میں برساؤں گا اور تمہارے رزق میں بغیر حساب کے اضافہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک طرف انسان ہے اور ایک طرف شیطان ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ خرچ نہ کرے راہ خدا میں، اور دوسری طرف رب چاہتا ہے کہ تو خرچ کر کے دیکھ، بخشا بھی جائے گا، مال میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دشمن کی رائے کو چھوڑ کر اپنے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے خرچ کرے، تاکہ خرچ کرنے وقت سے گناہ بھی معاف ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی رزق میں بھی اضافہ کرے۔ ڈاکٹر صاحب آج کل چونکہ عید الفطر آ رہی ہے اور صدقہ فطر وغیرہ ادا کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدقہ فطر جب تک ادا نہ کر لیا جائے تو روزے معلق رہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں روزوں کی قبولیت کے لیے صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب صدقہ فطر آج کل 100 روپے یا 120 روپے، 29 یا 30 دن کے روزے جیسی قیمتی عبادت جو خالص اللہ کے لیے ہے، وہ بھی معلق رہتی ہے کہ جب تک آپ 100 یا 120 روپے صدقہ فطر نکال نہیں لیتے۔ مجھے اس سے حکمت یہ سمجھ آتی ہے، روزے جیسی عبادت کے لیے بھی صدقہ فطر اس کی طہارت اور قبولیت کا سبب بنا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ تمہارے روزوں کو کیا کرنا ہے۔ اگر میری مخلوق سے تم اتنا پیار بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے مال سے غرباء کو 120 روپے یا 100 روپے چلا جائے، اب 100 روپے کی خاطر مہینے بھر کے روزے منتظر رہیں کہ ادا کرو تو وہ مقبول ہوں گے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور میں سمجھ سکتا ہوں، سامعین سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے خدا کی مخلوق پر خرچ کرنا رب رسول کو کتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے درہم و دینار کو اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اللہ اکبر، اور دست قدرت میں لے کر اسے پہاڑ کے برابر کر کے اس بندے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کی نمو کرتا ہے، ہاں جی، اس کی گروتھ ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، پہاڑ کے برابر کر کے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیسے کو اعزاز کیسے ملا کہ رب کے ہاتھ میں جائے؟ واہ واہ، یہ اس لیے کہ راہ خدا میں خدا کی مخلوق کے لیے خرچ ہوا تو اللہ پاک نے اس مال کو یہ شرف عطا کیا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دنیا کو قریب نہیں آنے دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کو اختیار دیا گیا، اگر آپ چاہیں تو سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ بن کے چلا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن تو مجھے کھانے کو دے، میں تیرا شکر ادا کروں، تیرا ذکر کروں، دوسرے دن مجھے بھوکا رکھ تاکہ میں بھوک میں بھی تیرے ذکر کا مزہ لوں۔ جب ڈاکٹر صاحب یہ جو رسول اللہ علیہ السلام کا انداز کریمانہ ہے، یہ اپنی امت کو سکھایا ہے کہ سیراب ہو کے الحمدللہ ہر کوئی کہہ دیتا ہے محمدی وہ ہے جو بھوک میں بھی الحمدللہ، بھوک میں بھی، تنگی میں بھی اللہ کو یاد کرے۔ مفتی صاحب میں میں اس پر مزید بھی رہنمائی لوں گا، اور جو آپ نے صدقہ فطر کی بات کی، کیا آج ان دنوں میں ادا کر دینا چاہیے یا اس کے لیے شوال کا چاند نظر آنے کا انتظار کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ بھی میں پوچھوں گا، کالر اور بھی ہیں ہمارے ساتھ، ان کی بات بھی سن لیں۔ السلام علیکم جی، کینیڈا سے سبین صاحبہ بہن، آپ کو خوش آمدید۔ جی وعلیکم السلام۔ جی خوش آمدید آپ کو۔ جی تھینک یو۔ جی میرا ایک کویشچن تھا کہ ہم یہاں رہتے ہیں کینیڈا میں، تو یہاں پر ایک طرح سے دو کمیونٹیز بن گئی ہیں۔ ایک کچھ لوگ جو ہے وہ کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں جیسے روزہ رکھنے کے لیے، اور ہم لوگ جو ہے جیسے یہاں پر ہلال کمیٹی ہے جو چاند دیکھ کے بتاتی ہے کہ کل روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بار یہاں پر اس طرح سے ہوا ہے کہ دو ہلال کمیٹیز ہو گئی ہیں، ایک ہلال کمیٹی، ایک کرسچن کمیٹی۔ تو ایک لوگوں نے جو ہے وہ فرائیڈے سے روزہ رکھا ہے اور باقی کمیونٹی نے سیٹرڈے سے روزہ رکھا ہے۔ تو میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو جیسے طاق راتیں ہوتی ہیں، آج کچھ لوگوں کے حساب سے کل ہو گئی 27ویں شب، ہم لوگوں کے حساب سے آج ہے، تو یعنی میں یہ کنفیوز ہوں کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ ہمیں طاق رات مل بھی رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ اوکے جی، یہ ہم انشاءاللہ پوچھیں گے کہ کیلنڈر جو ہیں وہ ایک مقامی کمیٹی یہ کام کر رہی ہے، ایک پہلے سے کیلنڈر بن چکا ہے اور اب ان میں تھوڑا فرق آ گیا ہے ایک دن کا، تو اس سلسلے میں بہن نے پوچھا ہے کہ پھر طاق رات ایک تو ان کے پاس آ رہی ہے، ایک ان کے پاس اور کالر ہے، میں بات پہلے ان سے لے لوں، سوال لے لوں، پھر آپ سے رہنمائی لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم جی، عبدالرشید صاحب میاں چنو سے آپ کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام جی۔ جی خوش آمدید جی۔
یہ جی آپ سورت تغابن دا تسی بتا رہے ہیں وہ بارے پوچھنا ہے کنی ہری پڑھنی چاہیے تے کی ہے سورت تغابن کس طرح پڑھنی چاہیے، اس کا معمول کیا ہونا چاہیے، کس وقت پڑھنی چاہیے، یہ بھی مفتی صاحبان سے پوچھیں گے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی فیصل صاحب لاہور سے، آپ کو خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام جناب۔ اچھا صاحب میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب نے ابھی ایک بات کی کہ جب پیدائش ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے ماں کی پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے جی تو وہ اس کے بارے میں 4 باتیں انہوں نے بتائی تھی کہ اس کے رزق کے بارے میں، اس کی تقدیر کے بارے میں، اور اس کی ایک زندگی کے بارے میں، اور ایک اور چیز تھی۔ تو جناب جب تقدیر پہلے ہی لکھی جاتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جی تو پھر یہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو جہد کرنے کی تو کیا ضرورت ہے؟ پھر تو وہ جی جو ٹھیک ہے جی، یہ ویسے جزوی طور پر مفتی صاحب نے اس کی بات کر بھی دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کوشش اور محنت ہے یہ بھی تمہارے مقدر میں اس وقت لکھ دی گئی تھی، لیکن تفصیلی جواب پھر مفتی صاحب سے لیں گے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی خالد صاحب سعودی عرب سے، آپ کو خوش آمدید۔ جی جی فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ قرآن مجید میں لونڈیوں کا واقعہ آتا نا شروع میں جب اللہ کے نبی کے زمانے میں، جی تو وہ آج کل کے دور میں وہ کیا ہے جو لوگ خادمہ رکھتے ہیں سعودی عرب میں گھر کے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی جی ان سے اس سے متعلق جو ہے ہم رہنمائی لیں گے اپنے مفتی صاحبان سے۔ یہاں درود شریف کا وقفہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اس مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے تو آج یہ جو سوالات ہیں ان پر بھی رہنمائی لیں گے اور موضوع کے حوالے سے مزید بات بھی کریں گے۔ سورہ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورہ تغابن، اس کے مضامین کا آج ہم جائزہ لے رہے ہیں، اس سے روشنی اور رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے مطالعہ سے جو ہمارے لیے زندگی کی راہیں کھل رہی ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی اور کمٹمنٹ کو مضبوط کر لیتے ہیں، پھر ان کی زندگی میں کیا خوشگوار تبدیلیاں آتی ہیں، ان کی حیات کے زینے کس طرح سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جدھر جدھر سے جہاں جہاں سے گزرتے ہیں ان کے وجود سعید کی برکتوں سے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اور پھر ایمان کی لذتیں اور حلاوتیں انہیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر عقائد ثلاثہ، توحید، رسالت اور عقیدہ معاد، جو بنیادی موضوعات ہیں مکی دور کے اس صورت میں مدنی دور میں بیان کرتے ہوئے یہ چیزیں، اور پھر یہ جو خوبصورت مناظر اور مظاہر ایمان والوں کے، وہ بھی آپ کو یہاں آج دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ مفتی صاحب بریک سے قبل ایک تو ہم صدقہ فطر کی بات تھی، دوسرا یہ کینیڈا، آپ ریسنٹلی دورہ بھی کر کے ہیں وہاں کا، تو آپ زیادہ اچھی بات کر سکیں گے کہ وہاں ایک رویت حلال کمیٹی ہے، ایک انہوں نے پہلے سے کیلنڈر بنا لیا ہے۔ تھوڑا سا باہر کے جو ملک ہیں اس طرح کے، وہاں پر اس طرح کی جو صورتحال ہے اور اس کا مقامی لوگوں کو، مسلمانوں کو سامنا رہتا ہے، آپ اس پر رہنمائی فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر بات یہ ہے کیلنڈر تو پورے سال کا بنا دیا جاتا ہے، اور بلکہ ممکن ہے کئی سالوں کا بنا دیا جاتا ہو، اور رویت ہلال چونکہ چاند کو دیکھ کر کے اسی وقت فیصلہ کرتی ہے تو رویت ہلال کا فیصلہ زیادہ معتبر ہوگا شرعی طور پر۔ شرعی طور پر جو رویت ہلال اعلان کرتی ہے اس کی پابندی کریں یہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں وہ جو اعلان کریں گے اسی حوالے سے تاک رات جاگنے کا اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا صدقہ فطر کے حوالے سے بنیادی طور پر تو صدقہ فطر یہ غریبوں کو عید کی خوشی میں شامل کرنے کے لیے ہے، یہ عید سے پہلے ان تک پہنچا دینا چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں وہ بھی شامل ہوں۔ اور یہ ضروری ہے کہ وہ صرف گندم والا ریٹ ہی رکھا جائے یا اوپر کھجور؟ اور اللہ توفیق دے تو باقی آگے بھی ریٹ رکھا جا سکتا ہے۔ آج کل ڈاکٹر صاحب یہ گندم والا ریٹ بھی کروڑ پتی بندے بھی یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو حوصلے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، ہم گفتار کے غازی بہت ہیں لیکن کردار کے غازی بہت کم ہیں۔ اللہ توفیق دے تو ضرور کرنا چاہیے، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو یہ عید سے پہلے
ایک تو وہ خوشی میں شامل ہوں گے، اور دوسرا ڈاکٹر صاحب مجھے جو اس میں اور حکمت دکھائی دیتی ہے، اگر یہ عید سے پہلے پہلے خرچ کریں گے تو یہ خرچ ہوگا ماہ رمضان میں، واہ، تو ماہ رمضان میں ہر چیز کا ثواب زیادہ ہے، تو یہ ثواب کما لیں، یہ بھی اور بہت ماہ رمضان میں کسی غریب کے دل کو خوش کریں گے تو مالک ان کو بھی خوشیاں۔ مفتی صاحب یہ سورۃ تغابن جو ہے یہ اس کے پڑھنے کا کوئی خاص معمول پوچھا گیا ہے؟ ویسے اس کو کم از کم ایک مرتبہ ضرور روز پڑھیں، مختصر صورت ہے، 18 آیات جی 18 آیات، اور اس کا ایک خاص عمل بھی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو ایسا مرض ہو جس کا علاج بہت مشکل ہو گیا ہو، ڈاکٹروں نے لا علاج بھی کہہ دیا ہو، تو سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں، لا علاج مرضوں سے بھی اس میں شفا ہے۔ ناظرین یہ بہت اہم بات مفتی صاحب نے بتائی ہے کہ اگر کوئی مرض لا علاج ہے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اب تو اس پر بھی مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پھر اس مریض کو پلائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا۔ ایک پوچھا ہے فیصل صاحب نے کہ جیسا آپ نے بیان کیا کہ جو چیزوں کا تعین تو ماں کے پیٹ میں ہو گیا ہے، اب پھر کارگاہ حیات میں کامیابی کے لیے محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تقدیر کی نا جی بہت ڈیٹیل ہے، ان میں سے ایک تقدیر کی قسم ہے تقدیر معلق۔ بعض چیزیں ہمیں عطا ہوتی ہیں اسباب اختیار کرنے پر۔ تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ یہ شخص فلاں جاب کرے گا تو اس کو اتنے پیسے ملیں گے، سبحان اللہ، فلاں وقت یہ گھر سے نکل کر ادھر جائے گا، کسی کی اس کے جانے سے وہاں ایک غریب بیٹھا ہوگا اس کی مدد ہوگی۔ تو تقدیر میں بہت زیادہ تعلیق بھی ہے، اس کو ہم ظاہری بات ہے ساری ڈیٹیل سے یہاں نہیں بیان کیا جا سکتا، بس اتنا ذہن میں رکھے جو ہم نے کرنا ہے اسباب کے نتیجے میں یا بغیر اسباب کے نتیجے میں، اپنی چوائس اور اپنی مرضی اور اختیار سے جو ہم نے کرنا تھا، اللہ نے اپنے وسیع علم سے وہ سب پہلے لکھا ہے۔ ایک سعودی عرب سے سوال ہے کہ موجودہ دور میں لونڈیاں رکھنے کا جو ایک پرانی روایت تھی وہ کس طرح ممکن ہو سکتی ہے، یا ضرورت اس وقت ممکن ہے یا نہیں؟ نہیں، اس وقت ایسی کوئی صورت باقی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو گھر میں خادمائیں کام کرتی ہیں وہ لونڈیاں نہیں ہیں، وہ ہماری طرح آزاد لوگ ہیں، ان کے وہ سارے حقوق ہیں جو ایک آزاد خواتین کے حقوق ہوتے ہیں، اور جو کنیزیں اور خادمائیں کے متعلق احکام ہیں وہ ان پر لاگو نہیں ہوتے۔ اور اسلام جو ہے یہ بنیادی طور پر ان ساری چیزوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، بالکل، غلام یا کنیزیں یا لونڈیاں۔ مفتی صاحب آپ ان سوالات پر کوئی بات کرنا چاہیں؟ اور دوسرا میں اسی صورت کے اندر جو ایک اہم آیت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اس پر میں چاہوں گا کہ ہمیں رہنمائی دیں۔ جی میں پہلے بھی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں، بنیادی طور پر انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہی اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع پر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ پورے کا پورا قرآن پاک پڑھ لیں، آپ رسول اللہ کی اتباع، رسول اللہ کی اطاعت پر دونوں جہانوں کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر فرماتا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اور اطاعت میں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب بات ماننا خوش دلی کے ساتھ، واہ، یہ نہیں ہے کہ اب اللہ نے کہہ دیا ہے تو کرنا ہے، اس طرح نہیں، بامر مجبوری نہیں، بامر مجبوری نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو خوشی کے ساتھ ماننا، طبیعت پر بوجھ کا نہ ہونا، اس کے ہر حکم کو دل سے اور خندہ پیشانی سے مان کر اس پر عمل کی کوشش کرنے کا اللہ نے جو قرآن مجید میں انعام بتایا وہ ہے فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ تقریباً 3 تاکیدیں بنتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے پکی پکی بات ہے، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ہماری کامیابی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے اتباع اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اور مجھے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر اتنا خوبصورت لگتا ہے، اور پتہ نہیں اس بندے پر کیا القاء ہوتا تھا کہ بمصطفیٰ برساں پیشرا دی ہماؤز گرب او نہ رسیدی تمام بھول حبیب۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے اپنے آپ کو رسول اللہ کی چوکھٹ پہ لے جا، دین سارا یہی ہے،
نبی سے کٹنے کا نام بو لہبیت ہے، اور نبی کے در کا فقیر ہو کے نوکر بن کر رہنے کا اور نام اس نے وہ اسلام ہے۔ کہا تھا کہ تو فرمودی رہے بتا گرفتے میں، بالکل کہ یہ تیرا حکم ہے تو میں ادھر جا رہا ہوں، وگرنہ جز تمہارا منزل نیست، یا رسول اللہ میری منزل اور میرا مدعا اور میرا مقام اور میری تو سب کچھ آپ ہی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے کچھ اشعار ایسے ہیں جب ان کو بندہ پڑھتا ہے نا تو لگتا ہے یہ صرف نام کے اقبال نہیں تھے، ان کا وجود ہی اقبال تھا۔ واہ، مثلا یہ جو ان کا شعر ہے، اس کو آپ جتنے دفعہ پڑھیں لطف بھی آتا ہے، اور یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اور حقیقتاً دین ہے ہی کہ محمد سے خاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج اگر امت مسلمہ تباہی سے بچنا چاہتی ہے، بربادی سے بچنا چاہتی ہے، یہ چاہتی ہے عزت ملے، ہمیں ادھر ادھر دھکے کھانے سے عزت نہیں ملے گی، رسول اللہ سے وفا سے عزت ملے گی۔ اور مجھے جب علامہ اقبال کی میں بات کر رہا ہوں تو بریلی شریف سے ایک عاشق رسول امام احمد رضا کا ترانہ میرے کان میں گونجا ہے، نے کہا میری زبان میں بھی ان کو کہہ دو کہ ٹھوکریں کھاتے پھروگے، ان کے در پر پڑ رہا ہوں۔ واہ، رسول اللہ علیہ السلام کے در پر پڑے رہنے سے ہی ہماری دنیا اور آخرت سنورے گی۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بات، آج کل یہ کرونا کی وبا ہے، اللہ تعالیٰ آج 27واں روزہ ہے، رات قرآن مجید کے ختمات، پتہ نہیں کن کن لوگوں کی دعائیں درجہ قبول کو پہنچی سبحان ہوں گی۔ اللہ۔ اللہ مقبولان بارگاہ خدا کا صدقہ اس وبا سے ہمیں بچائے، آمین۔ یہاں سورہ تغابن میں یہ بھی ایک خاص نقطہ ہے جسے بیان کیا گیا کہ انسان کو جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی، ما اصاب من مصیبت اللہ باذن اللہ، الا باذن اللہ، کہ جو بھی کوئی مصیبت ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں آ سکتی۔ میں حکومت سے لے کر عوام تک اور اپنے تمام احباب کو کہتا ہوں، کرونا وبا ضرور ہے پر یہ خدا سے زیادہ پاور والی شے نہیں ہے۔ اس چکر میں آپ نہ پڑیں کرونا مار دے گا، مرے گا وہی جس کو خدا مارے گا، ویسے یہ پچھلے 2-1 دن میں تو کرونا کو آگے لگا دیا سب نے، اور بچے گا وہی۔ اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، آپ کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے، محکمہ اوقاف پنجاب نے سفارش کی، ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب نے، میں آن ایئر آپ کو بھی ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں۔ یہ شور مچا ہوا تھا جی مسجدیں کھل گئیں تو کرونا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور اب کل ظفر مرزا صاحب کہہ رہے تھے جو ہمارے اعداد و شمار تھے اس طرح مرض بڑا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب مسجدوں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، مسجدوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کتاب شفا کتاب رحمت پڑھی جا رہی ہو، اور لوگ کرونا کے ڈر سے ایک سائیڈ پہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے چلے ہوں، تو پھر کرونا کی پاور زیادہ ہے یا خدا کی پاور زیادہ ہے؟ میں اس وقت سورہ تغابن کی روشنی میں یہ گزارش کروں گا، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا اور بزرگوں کا معمول ہے، وبا کو ٹالنے کے لیے یہ پڑھتے ہیں، شاید اس میں یہ بات بھی ہے جب آپ کا یقین ہی یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں ذرا سیدھا سادہ پینڈو ٹیپ بندہ ہوں، مفتی صاحب اور آپ کے ادب سے معذرت کے ساتھ، کرونا لاکھ چاہے ہمیں مار نہیں سکتا، اور اللہ نے جس کی موت لکھی ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو میری قوم کو نفسیاتی مریض نہ بنایا جائے، تدبیریں ضرور اختیار کریں، اعتماد اللہ کی ذات پر کریں، اور میں 92 چینل کے ذریعے اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں اپنی قوم سے، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے، دوستوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، حکومت نے کچھ مجبوریوں کے تحت آپ کو بازار کھول کے دیے ہیں، بسیں کھول کے، خدا کے لیے حکومت کی طرف سے بتائی گئی تدابیر پر عمل کریں، اس میں حکومت کی سیاست نہیں، آپ کی صحت کا خیال ہے۔ یہ تمام تدبیروں پر عمل کر کے پھر بھی یقین یہ رکھیں کہ ہوگا وہی جو خدا کو خدا کرے۔ آپ نے تذکرہ کیا مساجد کے کھلنے کا، میں اختتام پر ایک اور اہم بات آپ سے شیئر کروں گا مفتی صاحب، پروگرام میں اس کی مبارکباد آپ کو دیتا ہوں، وہ رات کی شیئر ہو چکی ہے، پروگرام بالکل جو ہے اختتام پر ہے، اور جو اس کے مضامین جو ہیں ان کا احاطہ کرتے ہوئے ہمیں پیغام بھی آج کا دیں۔ پیغام بھی عرض کرتا ہوں، تمام ناظرین کو عرض کرتا ہوں کہ آیت نمبر 14 اور 15 سورہ تغابن کی یہ خاص طور پر آپ پڑھا کریں، اس میں ہم سب کے لیے جو فیملی والے لوگ ہیں نا ان کے لیے ایک میسیج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ترجمہ کرتا ہوں، یہی میسیج ہے، اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بے شک تمہاری کچھ بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تم ان سے ہوشیار رہنا۔ پھر اگر تم معاف کرو، درگزر سے کام لو اور بخش دو
تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ راہ حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں بعض اوقات بیوی بچے ایک سنگ راہ کی طرح حائل ہو جاتے ہیں۔ حق کا تقاضا کچھ کہتا ہے، بیوی اور بچوں کی خواہش کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ آزمائش کا مرحلہ ہے۔ بیوی اور بچوں کی خوشی کے لیے اگر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا تو تباہی اور بربادی ہوگی، یہ اس آیت میں ذکر ہے۔ اور اگر بیوی اور بچوں کے ناجائز مطالبے یا ان کی خوشی کے لیے حرام، ناجائز، دھوکہ، لوٹ مار، فراڈ، رشوت، جوا، ان ساری آفتوں میں مبتلا نہ ہوا اور بچ گیا تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس بات کا ادھر ذکر کیا گیا ہے اور بندے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم ان کا مطالبہ ناجائز مطالبہ جو تمہاری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم اتنی دنیا کی نعمتیں ان کے لیے جمع کر سکو، لیکن وہ تمہیں ابھارتے ہیں ناجائز پر، تم حق پر کھڑے رہتے ہو، ان کی بات نہیں مانتے، وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ تمہیں تانے مارتے ہیں، ابا جی کچھ نہیں کر دے، انہوں نے ہمارے لیے آج تک کیا ہی کچھ ہی نہیں ہے، یہ دیکھیں ہم مر گئے ہیں، تو تم نے ان کے تانے سننے کے باوجود برداشت کیا اور درگزر سے کام لیا۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، تیری بخشش اسی وجہ سے کر۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر گھر میں آپ کو کسی وقت کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہے تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے مدارج ملیں گے۔ علامہ اقبال وہ ان کی جو سوانح لکھی گئی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بالعموم گھر میں جو سین میں چارپائی ہوتی تھی وہیں بیٹھے رہتے تھے، تو ان کی اہلیہ جو ہے وہ انہیں کبھی کبھی ذرا ترش باتیں بھی کر لیتی تھی اور کہتی تھی یہاں بیٹھا رہتا ہے، باہر جا کر کچھ کما کے لایا کر۔ ہر آدمی جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا دائرہ فکر و عمل رکھا ہے، اور پھر اس کے رزق کے اللہ نے اپنے زاویے، کرینے، سلیقے اور اسلوب رکھے ہیں جس کے سبب وہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اور اس کی دوسری بات یہ بھی ہے، علامہ اقبال اپنی اہلیہ کی یہ بات سن کر بالعموم مسکرا کے اس کو ٹال دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے پہلو ہے کہ گھر کے اندر آپ کوئی تلخ بات ہے اس کا رد عمل خوشگوار پیرائے میں بھی دے سکتے ہیں، اور یہ دینا چاہیے۔ دوسری اہم بات آج جو مفتی صاحب ابھی اختتام پر بتا رہے تھے کہ اولاد اور آپ کی جو فیملی ہے یہ جس کو آنکھوں کی ٹھنڈک کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے، کبھی کبھی یہ ایسا نہیں بھی ہوتا، اور پھر عہد نبوی میں بھی ایسا ہوا کہ جب ہجرت کے لیے کچھ مکہ سے لوگ مدینہ جا رہے تھے تو ان کی فیملی نے ان کو روکا اور وہ رک گئے، اور اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے وہاں اس مین سٹریم میں اولین قافلے میں آ چکے تھے، وہ دین کو سیکھنے کے حوالے سے، دین کی فقاہت کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے ان سے بہت آگے نکل چکے تھے، عمل میں بہت آگے نکل چکے تھے، تو انہیں اس معاملے پر اپنے پیچھے رہ جانے پر بڑی پشیمانی ہوئی۔ تو ہمیں دین کے کاموں میں بھی مستعد رہنا چاہیے، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ اور ناظرین کل سارا دن اور پھر بالآخر رات کے وقت جب ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ختم قرآن اور تراویح کے اختتام پر حاضر تھے، تو وہیں ہمیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی مجدہ ملا کہ انشاءاللہ آج اس بات کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اور وہ مزارات جو اس قریے اور خطے کے لوگوں کے لیے آسودگی کا باعث ہیں، اور دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جو میگا سٹیز ہیں ان کے لوگوں، وہاں رہنے والے لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، بھوک ہے، کھانا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ان کے نفسیاتی مسائل ہیں، اور اس خطے کے اندر لوگوں کے یہ مسائل اس لیے کم ہیں کہ یہاں داتا دربار ہے، جس کو بھوک لگتی ہے کھانا میسر آتا ہے، رہنے کے لیے جگہ وہاں رہنے کے لیے اس کو سایہ مل جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جو اپنے دکھ اور غم لے کر جاتا ہے وہ اپنی مناجات وہاں پیش کر کے اپنے آپ کو آسودہ کر لیتا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے اس دو جملے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ علامہ اقبال مسکرا کے گھر کے ماحول کو خوشگوار کر دیتے تھے، ہمیں جو گھر والے ہیں ان کو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حوصلے سے کام لینا چاہیے تاکہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، اور خواتین کو خامد کے ساتھ وفا کے سلسلے میں امہات المومنین کو بالعموم
اور بالخصوص سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھنا چاہیے. سبحان اللہ، تاکہ سبحان ماحول اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ. آج کا وظیفہ، جس شخص کی اولاد نہ ہو تو وہ 40 دن تک 1000 مرتبہ روزانہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اس کا وظیفہ کرے. اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی خوشخبری سے سرفراز کرے گا.